بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نواز کر ہم سب کو ایک بلند مقام پر متمکن اور فائز کیا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر تمام خیر کو، تمام معروف کو، تمام بھلائیوں اور اچھائیوں کو عام کریں اور تمام منکرات سے، فواحش سے، شر اور شرارت سے، شناعت اور قباحت سے، ہر قسم کی بری باتوں سے انسانیت کو بچائیں اور روکیں۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اس دنیا کے اندر اس طرح سے عام کریں کہ پوری روئے زمین یہ احکام الہیہ کے فروغ سے اور اس کی روشنی سے چمک اٹھے۔ احکام الہی کی تجلی گاہ بنانے کے لیے ہم میرے دوستو اس روئے زمین پر برپا کیے گئے ہیں، اور تخت ابلیس سے صادر ہونے والے جو احکام خبیثہ ہیں، جو بدتمیزیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو منکرات اور فواحش ہیں، میرے دوستو اس سے روک کر کے انسانیت کو، اس دنیا کو جہنم کدہ ہونے سے بچانے کی فکر کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کے، اس کی ربوبیت کے، اس کی خالقیت اور مالکیت کے قائل بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں، دل سے ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارا عمل اور ہمارا کام میرے دوستو باوقار ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اسوہ کے عین مطابق کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس کے مکلف اور ذمہ دار ہیں۔ یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے کی کہ آج آپ جانتے ہیں کہ سال کی 30 دسمبر ہے، سال کا آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینے کی 30ویں تاریخ ہے، اور جیسے ہی 12 بجے گا
ویسے ہی 30 تاریخ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل جب سال ختم ہوگا تو 31 کے نام سے، نائٹ کے نام سے نہ جانے کیا کیا خرافات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا کے انسان مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یہود اور نصارہ یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں، ان کا کام، ان کا عمل، خاص طور پر جو عبادت سے متعلق ان کی تقریبات ہوتی ہیں، ان کے جشن میں شرکت کرنا، یہ نہایت پسندیدہ ہے۔ اسلام اس چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام ایک سنجیدہ، ایک باوقار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زندگی گزارنے کی انسانیت کو تعلیم دیتا ہے۔ ہم انہیں بھی بتائیں، یہود و نصارہ کے بیچ میں بھی اگر ہمیں بات کرنے کا موقع ملے، جنہیں ہم اغیار کہتے ہیں، اغیار تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں باطل پرست ہیں، طاغوت کے شکنجے میں ہیں، ابلیس کی گرفت میں ہیں، اور تخت ابلیس سے نکلنے والے اعمال کے پرچارک ہیں، مشتہر ہیں۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی اگر ہمیں کچھ کہنے سننے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس کو کام میں لانا چاہیے، انسانیت کی تعلیم دینی چاہیے، شرافت کی ترغیب ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کہاں کی شرافت ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں مخلوط ہو کر کے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 31 کی نائٹ میں شراب، کباب اور شباب اور طرح طرح کی عیاشیوں میں سرمست ہو کر کے انسانیت کو شرمسار کرنے والے اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، نئے سال کی آمد پر جشن منایا جاتا ہے، پرانے سال کی رفت کی یہ برسی بنتا ہے، لیکن نئے سال کے لیے جشن ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن اور مسلمان کو اس طرح کی غفلت بھری زندگی اور دنیا کی لذتوں اور خواہشوں میں الجھ کر کے اپنی آخرت کو بھول کر کے سرمست ہو کر زندگی گزارنا یہ قطعی طور پر زیب نہیں دیتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنے سماج کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں، صرف بڑے شہروں ہی میں نہیں، قصبوں میں بھی اب یہ لعنت پہنچ گئی، دیہاتوں تک کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اب یہ خرافات اور واہیات پہنچ چکی ہیں۔ ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کے اتنے دل دادہ ہو گئے ہیں کہ ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کے میرے دوستو عیسوی سن کے آغاز پر جو جشن منایا جاتا ہے اور جو محفل رقص و سرود سجائی جاتی ہے اور جو عیاشیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہماری نوجوان بچیاں بھی اب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہیں۔ ایک مومن کو میرے دوستو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا۔ میں نے بتایا کہ ہمارا فرض منصب تو یہ ہے کہ ہم اس روئے زمین کو احکام الہی کی تجلی گاہ بنائیں، جہاں چلیں، جہاں نظر اٹھائیں، وہاں پر احکام الہیہ کے اوپر عمل ہوتا نظر آ رہا ہو۔ تمام منکرات سے، تمام فواحش سے، تمام خرافات سے، ہر قسم کی عیاشی بدکاری سے اس روئے زمین کو ہمیں دھلنا چاہیے، پاپ سے صاف کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ لیکن جب ہم خود ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے آپ کو، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس جشن کے اندر شرکت کرنے سے نہیں روک پا رہے تو خواب کب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست سمجھ کر کے مت رکھنا. بعضهم اولیاء بعض، ان میں آپس کی چپتلش دیکھ کر کے کہ یہود اور نصارہ بھی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی صورت بسا اوقات اختیار کر لیتے ہیں، تب بھی تم کسی ایک فریق کو پکڑ کر کے اپنا حلیف اور دوست بنا کر کے اس کا ہم نوا بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش مت کرنا، یہ تمہارے کام کبھی نہیں آئیں گے. وہ آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں طاغوت اور باطل طاقتیں یقیناً ٹکراتی ہیں. کیا کفار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں؟ کیا مشرکین کا ایک دوسرے سے تصادم نہیں ہوتا؟ کیا یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے؟ قرآن نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. نصارہ کہتے ہیں ہم تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے، یہود کہتے ہیں ہم تمہیں کوئی وزن نہیں دیتے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ سرائی، بدگوئی، بد کلامی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے جھگڑتے اور ٹکراتے رہتے ہیں. لیکن جب اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی بات ہوتی ہے تو تمام باطل اور طاغوتی طاقتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلام اور مسلمان کو پیچھے ہٹانے کے لیے، انہیں کمزور کرنے کے لیے، مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑی ہوتی نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی؟ وہ حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. قیل یا رسول اللہ ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدوركم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قیل وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمام ملتیں، تمام طاغوتی اور باطل طاقتیں ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر اس طرح سے چڑھ دوڑیں گی جیسے کھانے کے دسترخوان پر لوگ ٹوٹا کرتے اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے بلاتے ہیں آ جاؤ ایک سیٹ یہاں خالی، آ جاؤ ایک سیٹ یہاں خالی ہے. تمام باطل اور طاغوتی طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی تمہیں کچا چبانے کے لیے. پوچھا گیا کیا اس زمانے میں ہماری تعداد، ہمارا شمار، ہماری نمائندگی کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تم اتنے رہو گے، اتنے زیادہ تعداد میں رہو گے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں تم دنیا کے اندر کبھی نہیں تھے. گنتی کے مسلمان اگر گنے جائیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو اس روئے زمین پر 1/3 سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے. لیکن اگر حقیقت اور کام کے اعتبار سے مذہب اسلام کی سچی نمائندگی کرنے والے مسلمان اور مومن کی تلاش کی جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑی قلیل تعداد نظر آتی ہے. حضور نے فرمایا جب ایمان سے تمہارا رشتہ کمزور ہوگا، جب تمہارا عقیدہ ٹوٹے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کفار، مشرکین اور باطل طاغوت کے دل میں جو تمہاری ہیبت تھی، جو تمہارا رعب تھا، ارے نہیں پڑھا اسلام کے نمائندوں کا رعب نہیں دیکھا؟ ایک پھٹے پرانے لباس کو پہن کر کے بھی شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ کہیں بھی ایک مسلمان آتا اور جاتا تھا، اس کی ہیبت لوگوں کے دل اور دماغ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. بوریے پر سونے والے عمر
اور پتھر کے اوپر سر رکھ کر کے لیٹنے والے عمر کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ان کی طاقت سے، ان کے ایمان سے، ان کی صلابت اور مضبوطی سے قیصر و کسریٰ کے محل میں بھی زلزلہ آ جاتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، تو اس وقت اہل ایمان کی شان ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کفار، مشرکین اور ہر باطل طاقت کے دل کے اندر ایک رعب بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ ان کے دلوں سے تمہاری جو ہیبت ہے، تمہارا جو رعب ہے، وہ رعب نکال دے گا، اور تمہارے دل کے اندر وہن کوٹ کوٹ کر کے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی محبت، دنیا کی لذت، دنیا کی خواہش، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زیبائش، دنیا کی راحت اور آسائش، یہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے دنیا والے دیکھ کر کے لوٹ رہے ہیں، للچا رہے ہیں، ہم بھی جہاں دیکھتے ہیں وہی ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم بھی ان کا شکار ہو کر کے رہ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا فرض منصبی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا کے اندر آخرت سازی ہے۔ دنیا کو برتو، لیکن دنیا کی لذتوں اور اس کی خواہشات کو اپنے دل کے اندر بسا کر کے مت رکھو کہ جو بھی آئے، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، بغیر تحقیق کے صرف نفس کی لالچ اور شیطان کی فہمائش سے ہم کسی عمل کے اوپر دوڑ پڑیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک ایمان والے کی شان یہ نہیں ہوتی۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ عیسائی نئے سال کی آمد کے اوپر جو رنگ رلیاں مناتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، جو خرافات ہوتے ہیں 31 نائٹ کے اندر، ان کے اندر شرکت کرنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ناجائز اور حرام ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان شراب خور نہیں ہے، لیکن ایسی محفل میں پہنچ کر کے پہلی مرتبہ وہ اپنے ہونٹوں سے جام نوش کرتا ہے۔ دوستوں کی محفل ہے، بہت سے بیچارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس نائٹ میں اور اس شب کے اندر اس کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری خرافات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں 31 نائٹ کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں تمام لوگوں کو اس طرح کی خرافات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص امت مسلمہ کے ہر ذمہ دار فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنے ماتحتوں کو جن کے اوپر اپنا اثر اور رسوخ ہے، کم از کم ایسی رات کے اندر اس طرح کی خرافات میں شرکت کرنے سے منع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج برائیوں کا دورہ ہے، ماحول مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے، انسانیت کا گراف روز بروز گھٹتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں مذہب اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا کے اندر خیر کا پرچار کرنا چاہیے، خیر کا اشتہار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم محفل سجاتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کی محفل سجائیں گے، ہم مراقبے اور محاسبے کی محفل سجائیں گے، ہم یہ بیٹھ کر کے اپنی سال بھر کی زندگی کا محاسبہ کریں گے، کتنے نیک اعمال کیے ہم نے، کتنی برائیاں کر دی ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، ناخوش کرنے والے اعمال کتنے کیے ہیں۔ بیٹھیں، فریاد کریں، آہو بکا کریں، تضرع اور زاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ سن عیسوی، کسی
دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی بے برکتی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے عمل سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے آپ کو نحوست کا شکار کرواتے ہیں۔ نیا سال آ رہا ہے، کوئی ایسا حرام معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کا یہ فتویٰ ہے کہ مبارکباد کا لفظ بولنا سن عیسوی کے آغاز کے موقع پر یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال اہل اسلام کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سال کی آمد یا رفت پر باقاعدہ مبارکبادیاں پیش کریں، اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب ہونے والے اس سن عیسوی کے آغاز پر اگر کسی کے زبان سے یہ نکل گیا کہ نیا سال مبارک ہو تو یہ ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس پر جشن منانا، اس پر تقریبات منعقد کرنا اور اس عنوان پر محفلیں سجانا، رنگ رلیاں منانا، شراب شباب اور کباب کی محفلیں سجانا، عیاشیوں میں اپنے آپ کو میرے دوستو وقف کر دینا، ان سب چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا مذہب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس طرح سے ہیں جیسے کرائے کے مکان میں رہنے والا آدمی ہوتا، اس کا یہ عارضی مسکن ہوتا ہے، اس کا یہ آخری اور مستقل مسکن نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے کہ 11 مہینہ کا ایگریمنٹ بنا ہوا ہے، 10 مہینہ گزر چکا ہے، 11واں مہینہ آنے والا ہے، اب وہ ابھی سے اگلے مکان میں منتقل ہونے کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ڈپوزٹ ہمیں لے کر کے کہاں دینا ہے اور پھر کتنا بھاڑا مقرر کرنا ہے جو ہمارے لیے سہولت سے ادا کرنا آسان ہو جائے۔ کیا اسی گھر کے اندر وہ اپنی تمام فکریں مرکوز رکھتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک مہینے میں چھوٹنے والا ہے۔ ہمیں اب اگلے مکان کا بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے ہم چاق و چوبند ہو جاتے ہیں اور چوکس ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک عارضی اور غیر مستقل مسکن اور وطن سمجھیں۔ ہمارا جو مستقل وطن ہے وہ آخرت کا وطن ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہونی ہے وہاں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پھر زندگی کو کبھی خاتمہ نہیں ہونا۔ ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں برزخ میں پہنچنا ہے، ہمیں محشر میں جانا ہے، ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے پہنچ کر کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب پیش کرنا ہے، جس کے سامنے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ حقائق رہیں گے وہ آدمی دنیا کی رنگ رلیوں میں سرمست ہو کر کے زندگی نہیں گزارے گا۔ وہ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر عمل کرے گا، حاسبوا انفسکم، بیٹھو کبھی وقت نکالو اس کے لیے بھی، صبح شام ہمیں میرے دوستوں مجلس محاسبہ منعقد کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایک ایک ناکردنی کا حساب لگانا چاہیے۔ کتنے غلط کام ہم نے آج کیے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک، اور کتنے نیک اعمال کیے ہیں، ٹیلی کریں، ملائیں، اور جو جو گناہ کیے ہیں، جو جو نافرمانیاں اور عصیان ہم سے صادر ہوئے ہیں، ہم اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے پروردگار سے دعا کریں، حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہیں حساب کے لیے پروردگار کے روبرو کھڑا کیا جائے۔ کوئی نہیں بچ سکتا ہے، ہر شخص کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو کر کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو یہ لازم سمجھو، جس دل کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے گا وہ کبھی اس طرح کے خرافات کے اندر اپنے آپ کو مشغول اور مصروف نہیں رکھے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی نعمت دی ہے، ماہ و سال ہمیں عطا کیے ہیں، تو ہم احکام ربانی کو بجا لانے کی کوشش کریں، شیطانی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے سرمست ہو کر کے یہود و نصارہ کی تقلید میں میرے دوست
دوستوں اور ان کی تہذیب کے دل دادا بن کر کے ہم اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں، یہ ہمارے لیے کبھی زیب نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھے اور آخرت سازی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔